اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اولیاء اللہ کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کی شکلیں مسخ ہو جاتی ہیں۔ عارف باللہ شیخ ابن زعب یمنی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ ہمیشہ اپنے وطن سے سفر کر کے اول حج ادا کرتے اور پھر زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ حاضری دربار کے وقت والہانہ اشعار قصیدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صاحبین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لکھ کر روضہ اقدس کے سامنے پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حسب عادت وہ قصیدہ پڑھ کر فارغ ہوئے تو ایک رافضی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ آج میری دعوت قبول کیجیے۔ حضرت شیخ نے عذروِ تواضع اور اتباع سنت دعوت قبول فرمائی۔ آپ کو اس کا حال معلوم نہ تھا کہ یہ رافضی ہے اور صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مدح کرنے سے ناراض ہے۔ آپ حسب وعدہ اس کے مکان پر تشریف لے گئے۔ مکان میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنے 2 حبشی غلاموں کو اشارہ کیا جن کو پہلے سے سمجھا رکھا تھا۔ وہ دونوں اس ولی اللہ کو لپٹ گئے اور آپ کی زبان مبارک کاٹ ڈالی۔ اس کے بعد اس کمبخت رافضی نے کہا کہ جاؤ یہ زبان ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس لے جاؤ جن کی تم مدح کیا کرتے ہو، وہ اس کو جوڑ دیں گے۔ شیخ موصوف کٹی ہوئی زبان ہاتھ میں لیے روضہ اقدس کی طرف دوڑے اور روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا واقعہ ذکر کیا اور روئے۔ جب رات ہوئی تو خواب میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے صاحبین صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اس واقعے کی وجہ سے غمگین صورت میں تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیخ کے ہاتھ میں سے یہ کٹی ہوئی زبان اپنے دست مبارک میں لی اور شیخ کو قریب کر کے زبان ان کے منہ میں اپنی جگہ پر رکھ دی۔ یہ خواب دیکھ کر شیخ بیدار ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ زبان بالکل صحیح و سالم اپنی جگہ پر لگی ہوئی ہے۔ دربار نبوت کا یہ کھلا ہوا معجزہ دیکھ کر اپنے وطن واپس لوٹ آئے۔ سال آئندہ پھر حج کے بعد مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور حسب عادت قصیدہ مدحیہ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھ کر فارغ ہوئے تو پھر ایک شخص نے دعوت کے لیے درخواست کی۔ شیخ نے پھر توکلاً علی اللہ قبول فرمائی اور اس کے ساتھ مکان میں داخل ہوئے تو وہی پہلے دیکھا ہوا مکان معلوم ہوا۔ خدا تعالیٰ کے بھروسے پر داخل ہوئے اور اس شخص نے نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ بٹھایا اور پرتکلف کھانے کھلائے۔ کھانے کے بعد یہ شخص شیخ کو ایک کوٹری میں لے گیا۔ وہاں دیکھا کہ ایک بندر بیٹھا ہوا ہے۔ اس شخص نے شیخ سے کہا کہ آپ جانتے ہیں یہ بندر کون ہے؟ فرمایا نہیں۔ اس شخص نے کہا عرض کیا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے آپ کی زبان کاٹ دی تھی۔ حق تعالیٰ نے اس کو بندر کی صورت میں مسخ کر دیا۔ حق تعالیٰ نے اس کو بندر کی صورت میں مسخ کر دیا ہے۔ یہ میرا باپ ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں۔ فائدے میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ سے مندرجہ ذیل امور ثابت ہوئے۔ اولیاء کو اذیت پہنچانے والے سے حق تعالیٰ عام طور پر خود بدلہ لے لیتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ نمبر 2، عبرت کے لیے کبھی موذی کی شکل تک کو مسخ کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات و تصرفات کا سلسلہ اب بھی جاری ہے اور جاری رہے گا۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ نمبر 4، شیخین کی شان میں قصیدہ وغیرہ پڑھنا جائز بلکہ موجب ثواب اور موجب قرب حق تعالی ہے۔
نمبر 5 ولی کی کرامت حق ہے۔ نمبر 6 اس سے حق تعالیٰ کی وسیع اور لامحدود قدرت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ پیغمبر کا معجزہ اور ولی کی کرامت فعل خداوندی ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ اس کا نام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد از وصال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور نمبر 8 حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روض پاک کے اندر حیات یعنی زندہ ہے۔ دا واقع منگوری دا اللہ تبارک و تعالی دے اولیاء سرا کم اہل اللہ دی اغو سرا دے زمان مینا محبت پیدا کی، او دے اغو دشمنین دے اللہ تبارک و تعالی دے اغو سرا دے بغض ساتلون دے اللہ تبارک و تعالی منگو ساتی، چھ دا سے کسانو شکلون اللہ تعالی مسخ کی، او دا سے کسانو خاتمہ چھ دا غوما بخیر نکی، یعنی خاتمہ چھ دا دوتا ننصیب کی گی، او بعض اوقات دنیا کیوں اللہ تعالی شکلون چھ دی آغا مسخ کی، اللہ تبارک و تعالی دے زمان حفاظت کی، او اولیاء صلی اللہ تبارک و تعالی مینا محبت دا زمان نصیب کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔